نیک صحبت کی اہمیت۔ انسان اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اچھے اعمال کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کرے۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما اور ہمیں بھی دوسروں کے لیے نیکی کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ صبر کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو آزمائش میں بھی مضبوط رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انہیں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اپنی ہر پریشانی اللہ کے سپرد کر دیں، وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک دن وہ آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں جو ہر وقت ہماری خیریت پوچھتی تھی، اور پھر انسان کے پاس صرف یادیں اور پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ کیا بہتر نہیں کہ ہم آج ہی اپنے والدین کے پاس بیٹھیں اور انہیں بتائیں کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کم بول کر عزت کیسے کمائیں؟ اپنے اصولوں پر مستقبل مزاج رہیں، وقت کی پابندی اختیار کریں، زیادہ سنیں کم بولیں، اپنے وعدے پورے کریں، دباؤ میں پرسکون رہیں، صاف ستھرا اور باوقار لباس پہنیں، ہر معاملے میں مداخلت نہ کریں، دوسروں کے لیے بھی عملی مثال بنیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچی 6 برس کی ہو جائے تو اسے نامحرم مردوں سے چھپاؤ، اسے کسی غیر مرد کی گود میں نہ بٹھاؤ، کیونکہ یہ عمر کی اس معصومیت کی حفاظت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لڑکی 6 برس کی ہو جائے تو اسے بغیر کپڑوں کے اپنے پاس نہ سلائیں، کیونکہ اب وہ سن شعور قدم رکھ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی جس مقصد یا نیت سے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے 8 اصول۔ اختلاف میں بھی نرم لہجے میں بات کریں، ہر روز ایک دوسروں کی قدر کریں، اختلاف کو جلد حل کریں، ازدواجی معاملات دوسروں کے سامنے نہ لے جائیں، ذمہ داریاں انصاف سے تقسیم کریں، خاموشی کو سزا کے طور پر استعمال نہ کریں، شریک حیات کو اپنی شخصیت کے مطابق جینے دیں، غصے میں بھی رشتے کی عزت کو برقرار رکھیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، نہ خوشیاں وقت سے پہلے ملتی ہیں، نہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، بس صبر، دعا اور اللہ پر یقین قائم رکھو، کیونکہ اس کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ پسند کی شادی کا سب سے بڑا دکھ یہ نہیں کہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب دل ٹوٹ رہا ہو تب اپنے ہی گھر والوں کے سامنے بھی آنسو نہیں بہا سکتے۔ مدد ملنا تو دور کی بات، الٹا یہی سننے کو ملتا ہے، یہ تمہارا اپنا انتخاب تھا، اب خود ہی بھگتو۔ انسان صرف حالات سے نہیں ٹوٹتا، اپنے ہی لوگوں کے بے حس جملوں سے بھی بکھر جاتا ہے، پھر خاموشی اوڑھ کر اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے۔ غریب شوہر پر خرچ کرنے والی مالدار بیوی اور زیر پرورش یتیم بچوں پر خرچ کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں دوہرا اجر و ثواب ملے گا، ایک رشتے نبھانے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ ایک وفادار مرد کی 12 نشانیاں۔ اس کے فون میں کوئی راز نہیں ہوتا، وہ آپ کے ساتھ ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، وہ آپ کو اپنے مستقبل کے منصوبوں میں شامل کرتا ہے، مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑتا، آپ کی حدود اور اعتماد کا احترام کرتا ہے، اس کے اعمال اس کی باتوں سے مطابقت رکھتے ہیں، دوسروں کی غیر ضروری توجہ قبول نہیں کرتا، آپ کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے، آپ کی بات غور سے سنتا ہے، آپ کے قریبی لوگ بھی آپ کی اہمیت جانتے ہیں، وہ آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، قابو میں نہیں رکھتا، اچھے اور مشکل دونوں وقتوں میں رشتے نبھاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ دنیا 3 دن کی ہے، ماضی اسے ہم گزار چکے ہیں اور یہ کبھی واپس نہیں آنے والا، حال ہم اسے جی رہے ہیں اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، مستقبل ہم نہیں جانتے کہ کل ہم کہاں ہوں گے۔ آزمائش رب کی محبت کا نشان ہے، صبر اور شکر سے اس کا سامنا کرو۔
ہم قرض دار ہیں ان دوستوں کے جنہوں نے ہمارے برے وقت کو اپنا وقت سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار دوزخ کی تپش ہے، اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کر لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو ہر روز بدلتی رہتی ہے۔ صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے، دیکھنا اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ قربان جاؤں اپنے اس غم پر جس نے مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جو دل اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے، وہ حالات سے نہیں امید سے جیتا ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے اقبال، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب مذاق لگتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پر فخر ہوتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا۔ کیوں سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا؟ کیونکہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت رسول اللہ ہے۔ اگر تمہیں محبت کرنے کا ہنر ملے تو اللہ تعالیٰ سے شروع کرنا، وہ سب سے زیادہ چاہے جانے کے قابل ہے۔ بے شک محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ آپ کے دل سے وہ ساری تھکن اتار دے جو آپ نے کسی کو بتائے بغیر برداشت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جو آپ کی عزت صرف اپنے مطلب تک کرے، وہ آپ کی عزت نہیں، آپ کا استعمال کر رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے دیکھو گے انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں جو بھی اللہ کا نام لکھ کر شیئر کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے آپ کو بچائے گا۔ آمین۔